ہماری آج کی ویڈیو دور قدیم کے 7 عجائبات کے بارے میں ہے۔ زمانہ قدیم کے 7 عظیم تعمیراتی شاہکاروں کو 7 عجائبات عالم کہا جاتا ہے۔ عجائبات کی یہ فہرست 204 سے 305 قبل مسیح کے دوران ترتیب دی گئی، تاہم مذکورہ فہرست زمانے کے حالات و واقعات کی نظر ہو گئی۔ ان 7 عجائبات کا ذکر 140 قبل مسیح کی ایک نظم میں بھی ملتا ہے۔ ان میں اہرام مصر تو ابھی تک موجود ہے، جبکہ باقی زلزلوں اور آتش زدگی جیسی قدرتی آفات کی نظر ہو گئے۔ ہم آج کی ویڈیو میں ان سب کے بارے میں باری باری تفصیل سے بات کریں گے، لہٰذا اس ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا تاکہ اتنی قیمتی اور دلچسپ معلومات سے آپ پورا مستفید ہو سکیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک ضروری گزارش کہ اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو ہم آپ کو اپنے چینل انفو ٹی وی پر خوش آمدید کہتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز بلا کسی تعطل کے آپ تک پہنچتی رہے تو اس کے لیے آپ کو ہمارا چینل سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبانا ہوگا۔ چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ دا گریٹ پیرامڈ آف گزا یعنی حرم خوفو، مثلث طرز تعمیر کا حرم خوفو، جسے گزا کا عظیم حرم یا اہرام مصر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اس جادوئی مثلث پر مبنی ہے کہ جس کے اندر کوئی بھی چیز بوسیدہ نہیں ہوتی۔ یہ حرم گزا کے 3 بڑے اہراموں میں سے سب سے قدیم اور بڑا ہے۔ یہ مصر کے شہر گزا میں واقع ہے، جس کی نسبت سے اسے گزا کا عظیم حرم یا دا گریٹ پیرامڈ آف گزا کہتے ہیں۔ ماہرین مصریات کے مطابق یہ حرم 2560 قبل مسیح میں خوفو فرعون کے مقبرے کے طور پر استعمال ہوا۔ اس کی بلندی 146.5 میٹر ہے۔ 3800 سال تک اس عظیم حرم کا شمار انسانی ہاتھ کی بنائی ہوئی سب سے اونچی تعمیرات میں ہوتا تھا۔ کچھ لوگوں کے خیال میں خوفو بادشاہ کے وزیر خمینو اس کا معمار تھا۔ اس کی تعمیر میں استعمال ہونے والا پتھر تقریباً 23 لاکھ اینٹوں پر مشتمل ہے۔ ہینگنگ گارڈنز آف بیبیلون، بابل کے معلق باغات۔ بابل کے معلق باغات دنیا کے 7 قدیم عجائبات میں دوسرے نمبر پر شمار ہوتے ہیں، اور یہ وہ واحد عجوبہ ہے جس کا اصل مقام ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا۔ 6 صدی قبل مسیح میں بنو قد نظر کے عہد میں بابل یعنی عراق میں کلدانی سلطنت کے بادشاہ نے اپنی ملکہ شابانوں کے لیے یہ عظیم الشان باغات تعمیر کرائے، جس نے اپنے وطن کی سبزہ زار اور حسین وادیاں کھودی تھی۔ یہ بابل یعنی عراق شہر میں واقع تھے، جو شاہی باغ کے طور پر استعمال ہوتے تھے۔ ان باغات کی اونچائی 80 فٹ تھی۔ یہ حقیقتاً معلق نہیں تھے، صرف ان کی اونچائی کی وجہ سے ان کو معلق باغات یعنی ہینگنگ گارڈنز کہا گیا۔ روڈس کا مجسمہ۔ روڈس کا مجسمہ یونانی دیو مالا کے ایک سورج دیوتا ہیلیوس کا عظیم مجسمہ تھا، جو روڈس شہر میں واقع تھا۔ اس کا شمار قدیم دنیا کے 7 عجائبات عالم میں کیا جاتا ہے۔ مجسمے کی بلندی 30 میٹر تھی۔ یہ مجسمہ اب موجود نہیں، تاہم اس کی طرز پر ہیلیوس کا عظیم مجسمہ کئی مجسمہ سازوں نے بنایا۔ اس مجسمے کے باعث مغرب اور یونان میں مجسمہ سازی کے فن کو عروج ملا، جس میں سب سے زیادہ شہرت اٹلی نے نشاط ثانیہ کے دور میں پائی۔ زیوس کا مجسمہ۔ یہ مجسمہ اولمپیا میں واقع ہے، جس کی اونچائی 42 فٹ ہے۔ یہ مجسمہ زیوس کی بیٹی ہوئی شکل کا ہے، یعنی اس مجسمے میں زیوس ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کو یونانی سنگتراش فیڈیاس نے 435 قبل مسیح میں بنوایا۔ اس مجسمے کی تیاری میں ہاتھی کے دانت، سونے کی تختیاں اور قیمتی پتھر بھی استعمال کیے گئے۔ یہ مجسمہ یونانی دیوتا زیوس کی نمائندگی کرتا ہے، اور اس کو 5ویں صدی قبل مسیح تک قدیم دنیا کے 7 عجائبات عالم میں ایک تصور کیا جاتا تھا۔ 5ویں صدی قبل مسیح میں یہ نابود ہو گیا۔ ایک روایت کے مطابق اولمپس پہاڑی پر فیڈیاس نے زیوس سے ملاقات کی، جس سے متاثر ہو کر فیڈیاس نے یہ مجسمہ بنوایا۔ الیگزینڈریا لائٹ ہاؤس، اسکندریہ کا روشن مینار۔ ہجری مسٹری طرز تعمیر کا یہ لائٹ ہاؤس مصر میں واقع ہے، جسے فاروز آف الیگزینڈریا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی تعمیر ٹولیمی سلطنت کے دور میں 247 قبل مسیح میں ہوئی۔ اس کی بلندی تقریباً 350 فیٹ کے قریب تھی۔ مانا جاتا ہے کہ یہ انسان کی بنائی ہوئی دنیا کی سب سے بلند تعمیر ہے۔ اس کا شمار قدیم دنیا کے عجائبات میں ہوتا ہے۔ 3 بڑے زلزلوں کی وجہ سے تباہ شدہ یہ مینار کنڈر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ واضح رہے کہ مصر کی قدیم پہچان اسکندریہ کا یہ لائٹ ہاؤس ہے، یعنی الیگزینڈریا لائٹ ہاؤس۔ موسولس کا مزار۔ دنیا کا یہ تعمیراتی عجوبہ موسولس کے نام سے موسوم ہے۔
اس کی تعمیر 350 تا 353 قبل مسیح میں قدیم یونانی شہر حالی کارناسس جو اب ترکی کا حصہ ہے کے پاس ہوئی۔ اس کی تعمیر اشیمائد سلطنت کے دوران ہوئی جو قدیم یونانی طرز کی ہے۔ یہ مزار تقریباً 45 میٹر اونچا اور چاروں طرف سے نقوش اور یونانی طرز تعمیر سے بھرا ہے۔ اس کو قدیم دنیا کے 7 عجائبات عالم میں سے ایک شمار کیا جاتا ہے۔ یہ 12 تا 15 صدی عیسوی میں زلزلے کی وجہ سے تباہ ہو گیا۔ اس کا طرز تعمیر کلاسیکل ہے۔ ٹیمپل آف ارتمس یہ ایک یونانی دیوی ارتمس کے لیے وقف کیا گیا ٹیمپل تھا جس کا شمار قدیم دنیا کے 7 عجائبات عالم میں ہوتا ہے۔ ارتمس ایک انتہائی معظم یونانی دیوی تھی۔ اس کی طرز تعمیر میں یونانی رنگ نمایاں ہے۔ یونانی دیو مالا میں شکار کی دیوی ارتمس اپنی تیر اندازی کی وجہ سے مشہور تھی جو زیوس اور لیٹو کی بیٹی اور اپولو کی جڑواں بہن تھی۔ اسے دوشیزگی اور پاکیزگی کی علامت بھی مانا جاتا ہے۔ اس نے اپنے والد زیوس سے درخواست کی کہ اسے لافانی دوشیزگی عطا کی جائے۔ فن پاروں میں انہیں تیر سے کتے کا شکار کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ ان کا مقدس جانور ہرن ہے۔ جی تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو دور قدیم کے 7 عجائبات کے بارے میں تھی۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، لہٰذا اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کرتے ہیں اور ہمیں دیجیے اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔